السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کے دینیات حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج مختصر گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان امت کا مقام و مرتبہ اور منصب کیا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ مسلمان امت جو کہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ قوم اور امت ہے، اس کو اللہ نے نبی کی بعثت کے ساتھ مبعوث کیا ہے اور اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس ذمہ داری کو یہ امت جتنا زیادہ لے کر چلے گی اتنا ہی زیادہ وہ اپنے مقام و مرتبے پر قائم رہے گی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا وقار اگر کسی چیز سے جڑا ہے تو وہ ان کا فرض منصبی ہے۔ جب وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہیں گے، ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کا وقار ہمیشہ بلند رہے گا اور اس کو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے لیے مال و اسباب تنہا کافی نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ضرورت کے اعتبار سے حیثیت اپنی اہمیت کی رکھتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہوتے ہیں۔ اصل مشن ہوتا ہے، اصل ویژن ہوتا ہے، اصل ٹارگٹ ہوتا ہے، اصل میتھڈ ہوتا ہے، اثر کام ہوتا ہے جس کے اوپر چل کر امت اپنا وقار بنایا کرتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں 3 آیتوں کو منتخب کر کے آپ کے سامنے امت کی جو حیثیت اور اس کا جو مقام ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر ذکر فرمائی ہے، اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مبعوث کیا ہے سارے انسانوں کے لیے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس امت کے ایک عظیم ترین مقام کو طے کر کے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقصدیت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے خیر امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے، بہتر امت بنایا ہے، لیکن اس کی وجہ ہے، اس کو ایک مشن کے ساتھ جوڑا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کو برپا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور استحکام کے ساتھ دین پر قائم اور دائم رہیں گے۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے اور یہ ان کی عظمت کا راز ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے مقام کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جو فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے تمہیں درمیانی امت کی حیثیت سے کھڑا کیا ہے، طے کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ اس آیت سے جو مسلمانوں کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، ان کی پوزیشن جو واضح ہوتی ہے، وہ ایک زبردست مانیٹر کی ہے، وہ ایک ریگولیٹنگ پاور کی ہے، وہ لوگوں کو صحیح طور پر دیکھ کر ان کو راستہ دکھانے کی ہے، گائیڈ کی ہے، اور لوگوں کے مسائل کے اندر صحیح نشاندہی کرنے کی ہے، ان کے ایشوز کو صحیح طریقے پر ایڈریس کرنے کی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے اوپر گواہ بننے کی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، کامیابی کس راستے میں ہے، ناکامی کدھر سے ملتی ہے۔ اس کو واضح اور متعین کرنے میں اس امت کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے۔ یہ پیش کرے اس بات کو کہ کامیابی کا راستہ کدھر سے ملتا ہے، کدھر سے امت کو سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے، کدھر سے ناکامی ملتی ہے، انسانیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اس کو طے کرنے کے لیے اللہ نے امت کو منتخب کیا ہے، اور اس امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ وہ فیصلہ بتائیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، اور امت نے صحیح کام کو کیا کہ نہیں کیا، اپنے عہدے کو پورا ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ یہ گواہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی۔ تیسری آیت جو سورۃ الحج کی آخری آیت ہے کہ اللہ رب العزت اس میں امت کا نام بھی منتخب کرتا ہے اور امت کا مقام اور اس کی تاریخ بھی واضح کرتا ہے۔
हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन्नास। अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इससे पहले ही नाम तय हो चुका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने और उनकी उम्मत के मबूस होने से पहले ही इस उम्मत का नाम अल्लाह ने तय कर दिया था, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ही उम्मत मुस्लिमा की थी और उनमें एक नबी के मबूस होने की थी। अल्लाह ने उसको कबूल फरमाया था। तो इस उम्मत का नाम पहले से तयशुदा है और इस उम्मत का नाम फ़र्द के बजाय मिशन से जोड़ कर रखा गया है। इस्लाम वाली उम्मत, इस्लाम के काम को लेकर आगे बढ़ने वाली उम्मत, इस मिशन पर कदम बढ़ाने वाली उम्मत, ये उम्मत का मकाम और मर्तबा, ये है उम्मत का नाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी के साथ इस आयत में भी फरमाया था कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत हो। अल्लाह ने उस रिश्ते को बाकी रखा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी भी है, नसबी भी है और नबवी भी है। उस रिश्ते को बरकरार रखते हुए अल्लाह ने इस उम्मत को भी उसी रिश्ते से बांध दिया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से इसका रिश्ता है। और एक बड़ी बात अल्लाह ने जो इसमें फरमाई, हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। यू आर द चूजन नेशन, कम्युनिटी, अल्लाह की तरफ से मुंतखब उम्मत हो। इससे बड़ा इम्तियाज़ क्या किसी कौम को हो सकता है कि अल्लाह उसे अपनी चूजन उम्मत कहता हो। लेकिन खूब याद रखिए, अपने दिमाग में ये बात लिख लीजिए और अपने दिल में नोट कर लीजिए कि ये चॉइस अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ औलाद या नसब या रिश्ते की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये सिलेक्शन अल्लाह की तरफ से जो हुआ है वो इस्लाम के मिशन से वाबस्ता रहकर उसकी खिदमत करने से जुड़ा हुआ है। जो इस पर काम करेगा, जो इसमें आगे बढ़ेगा, वही सही नबी का वारिस बनेगा और वही सही इस्लाम का तर्जुमान हो सकेगा। इन तीनों आयतों को सामने रखते हुए आपके सामने अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उम्मत का मकाम बहुत आली है, उनका मर्तबा बहुत अजीम तर है, उनको मनसब बहुत ऊंचा दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी डाली गई है जिसको उनको पूरा करना है। तभी वो दुनिया में अपने काम को अंजाम देकर सुरखरू हो सकते हैं, वरना वो उसी तरह घटाटोप अंधेरों में भटकते रहेंगे जैसा कि आज भटक रहे हैं। अल्लाह ताला उम्मत में दोबारा से इहया का काम फरमाए और उम्मत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।